نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا وہ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جن کا کسی چیز کو پیدا کرنا تو درکنار وہ خود ہی پیدا کیے جاتے ہیں۔ مشرکین مکہ سے مخاطب ہو رہے تھے اللہ تعالیٰ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ نہ تو ان کی مدد کر سکتے ہیں یعنی وہ شریک، اور نہ ہی اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ اگر تم انہیں راہ راست کی طرف بلاؤ تو وہ تمہاری پیروی بھی نہیں کریں گے، تم انہیں بلاؤ یا خاموش رہو تمہارے لیے ایک ہی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تو تمہاری ہی طرح کے بندے ہیں۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ضروری ہے کہ جب تم انہیں پکارو وہ تمہیں اس کا جواب دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا یہ ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہوں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے پکڑتے ہوں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے دیکھتے ہوں، یا ان کے کان ہیں جن سے سنتے ہوں؟ آپ ان سے کہیے کہ اپنے سارے شریکوں کو بلاؤ اور میرا جو کچھ بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو اور مجھے مہلت بھی نہ دو۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 196 سے لے کر آیت نمبر 200 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین۔ میرا تو سرپرست وہ اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے اور وہی نیک آدمیوں کی سرپرستی فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے کہ ان سے کہہ دو کہ جو تمہارے شریک میرا بگاڑ سکتے ہیں بگاڑ لیں، جبکہ میرا سرپرست اور میرا کارساز اللہ ہے۔ وہ اللہ جس نے یہ قرآن نازل کیا، تو پھر مجھے تمہارے ان معبودوں سے نقصان پہنچنے کا کیا ہی خطرہ ہو سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ بات صرف مجھی پر منحصر نہیں، اللہ اپنے سب نیک بندوں کی سرپرستی فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کیا یہ سرپرستی کم ہے کہ اس نے قرآن جیسی بابرکت کتاب ہمارے ہاتھوں میں دے رکھی ہے جو زندگی کے ہر پہلو میں ہمیں رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ آیت نمبر 197 والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون۔ اور جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری مدد کیا کریں گے، وہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ پچھلے سبق کی بھی ایک آیت ایسی تھی اور وہی آیت یہاں پہ ریپیٹ ہو رہی ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تمہارے بنائے ہوئے شریک جو ہیں وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو تمہاری مدد کیا کریں گے، وہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ آیت نمبر 198 وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ بلکہ اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے، تمہیں ایسا نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری طرف تک رہے ہیں، حالانکہ فی الواقعہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ اس آیت میں پھر مشرکین کے مجسموں کا ذکر کیا گیا ہے، اور ان کی ایسی موٹی موٹی اور کھلی ہوئی ان کی آنکھیں بناتے تھے جس سے آپ کو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ آپ کو دیدے پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے ہیں، حالانکہ ان میں بصارت نام کو بھی نہیں تھی۔ اس آیت کے مخاطب خود مشرکین اور منکرین بھی قرار دیے جا سکتے ہیں، جو ظاہری آنکھوں سے تو دیکھتے معلوم ہوتے ہیں لیکن دل کی آنکھوں سے کچھ نہیں دیکھتے، اپنی بصیرت سے کوئی بھی کام نہیں لیتے، وہ سب مخاطب ہیں اس آیت میں۔ آیت نمبر 199 خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ اے نبی درگزر کرنے کا رویہ اختیار کیجیے، معروف کاموں کا حکم دیجیے اور جاہلوں سے کنارہ کیجیے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ احکامات جاری فرما رہے ہیں کہ ایسے مشرکین کے ساتھ کیسا رویہ کرنا ہے۔ عفو درگزر کا، اچھی باتوں کا حکم دینا ہے، بحث میں نہیں پڑنا اور جوابی کارروائی سے اجتناب کرتے ہوئے جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کرنی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک داعی حق کے لیے انتہائی ضروری ہیں کہ وہ عفو درگزر کا مالک ہو، اچھی باتوں کا حکم دے، بحث میں نہ پڑے، جوابی کارروائی سے اجتناب کرے اور جاہلوں سے کنارہ کشی کی روش اختیار کرے۔ آیت نمبر 200 وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اگر کبھی شیطان آپ کو اکسائے تو اللہ سے پناہ مانگیے، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اب یا پچھلی آیت میں جہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عفو درگزر کیجیے
اور معروف کاموں کا حکم دیجیے، جاہلوں سے کنارہ کشی کیجیے۔ اور یہاں پہ چوتھی ہدایت جو ہے، چوتھی ہدایت یہ کہ جب شیطان آپ کو اکسائے تو اللہ سے پناہ مانگے۔ یہ دراصل چوتھی ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جب کبھی شیطان آپ کو اکسائے تو اللہ سے پناہ مانگیے، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ کیونکہ شیطان کی تو کوشش ہی یہی ہوتا ہے، اس کا تو مقصد یہ ہے کہ دعوت حق کے راستے میں مختلف طریقوں سے رکاوٹیں کھڑی کرے، لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکے۔ اللہ سے شیطان مردود سے پناہ مانگنی چاہیے، اور وہ اسے جوش میں بے قابو ہونے سے تاکہ بچا لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سمیع علیم ہے، لہٰذا وہ آپ کے دل سے ایسے خیال کو دور کر دے گا اور فوراً آپ کی رہنمائی فراہم کرے گا۔ کیونکہ جب بھی آپ کبھی نیکی کرنے کی نیت کرتے ہیں یا کسی نیک کام کا ارادہ کرتے ہیں تو شیطان کو یہ بات بالکل اچھی نہیں لگتی، لیکن اللہ تعالیٰ تو سمیع علیم ہے، وہ سنتے ہیں، وہ جانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کیا نیت ہے، تو فوراً اللہ تعالیٰ آپ کو رہنمائی فراہم کر دیں گے۔ اس لیے جب کبھی ایسے خیالات ہیں تو شیطان مردود سے پناہ میں آ جانا چاہیے اللہ تعالیٰ کی۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں، اور اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔